ایک یہ کہتے ہیں کہ حقوق العباد کا آخرت میں کیا معاملہ ہوگا۔ میری کتاب قرب الہی کا وہ حوالہ دے رہے تھے، بیسٹ بک ہے، ضرور پڑھیے گا، آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اور یہ بھی ہمارے پڑوسی ملک میں الحمدللہ چھپ چکی ہے۔ تو یہ حقوق العباد، سب سے پہلے سمجھیے کہ حقوق العباد کیا ہے۔ عباد عبد کی جمع ہے بندے، عبد مانے بندہ یعنی مخلوق، اور حقوق حق کی جمع ہے، اور حق سے مراد آسان الفاظ میں جو میں سمجھاتا ہوں کہ ایک ایسی ذمہ داری کا نام ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ادا کرنا ایک ذات کے مقابلے میں یا اس کے پیش نظر دوسری ذات پر لازم کی ہوتی ہے۔ اب اگر وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ہو، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے پیش نظر ہم پہ کچھ لازم کیا ہے، جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا اللہ کے لیے کرتے ہیں، مخلوق کے لیے تو نہیں کرتے، تو وہ حق اللہ کہلاتا ہے۔ اور اگر بندوں کی وجہ سے ہے تو اس کو حق العبد کہتے ہیں۔ اب اگر وہ بندے ماں باپ ہیں تو وہ کہلاتے ہیں ماں باپ کے حقوق، بیوی ہے تو بیوی کا حق، شوہر ہے تو شوہر کا حق، دوست ہے دوست کا حق، پڑوسی کا حق، افسر کا حق، ماتحت کا حق، یہ سارے حقوق، ٹھیک ہے۔ تو اب حق کا مطلب ذمہ داری، اور یہ بھی میں آپ کو جو سمجھا رہا ہوں بہت غور سے آپ سن لیجئے گا۔ بعض اوقات گھر میں جھگڑا ہوتا ہے، یہ میرا حق ہے مجھے دو، ساس کہتی ہے میرا حق ہے مجھے دو۔ میں نے خبر پڑھی 3 بھائیوں نے اپنی بیویوں کو ماں کی خدمت نہ کرنے کی وجہ سے طلاق دے دی، حالانکہ اگر شریعت جانتے تو یہ طلاق دینا انتہائی ظالمانہ کردار تھا، یہ ظالمانہ فعل تھا، کیونکہ بہو کے اوپر ساس کی خدمت کرنا یہ ساس کا حق نہیں ہے۔ ہاں بہو کرے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اپنے ماں باپ سمجھیں، خدمت کریں، دعائیں لیں، انشاءاللہ آپ کے درجے بلند ہوں گے۔ لیکن اگر ساس یہ کہے یا شوہر یہ کہے کہ میری ماں کا حق ہے کہ تم کرو، تو حق کا مطلب تو اللہ کی طرف سے قائم کردہ ذمہ داری ہے۔ تو پھر شوہر سے پوچھا جا سکتا ہے کہ لائیے قرآن و حدیث کی وہ دلیل بتائیے جس سے آپ یہ ثابت کر دیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہو پر ساس سسر کی خدمت کو لازم قرار دیا، لائیے۔ اب وہ ہے ہی نہیں۔ ایسے ہی بیوی سے کویسچن ہونا چاہیے، شوہر سے ہونا چاہیے، پڑوسی سے ہونا چاہیے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ ذمہ داری اللہ نے عائد کی کہ نہیں، کہ میرا حق ہے، میرا حق ادا کرو، حق بنا لیتے ہیں۔ اس لیے اب پہلی بات تو یہ کہ صحیح معرفت حاصل کریں۔ اب معرفت حاصل کرنے کے بعد اگر ہم نے کسی کے حق میں کوتاہی کی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مظلوم کو کھڑا کرے گا اور ظالم کو کھڑا کرے گا۔ ابھی چاہے نماز لائے، ظالم نمازی ہو، روزے دار ہو، زکوٰۃ ادا کی ہوں، حاجی صاحب ہوں، کثرت سے صدقات کرتے ہوں، لیکن کسی کا حق مارا ہوگا تو اللہ فیصلہ فرمائے گا، اس کی نیکیاں اس کے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی۔ اگر معاملہ پورا ہو جائے گا ٹھیک، اگر نہیں ہوا تو اس کی برائیاں اس کے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی۔ اس کا مطلب ہے نیکی ختم اور برائیاں اس کی آ گئیں، اور اپنی برائیاں تو پہلے تھیں، پھر یہ سیدھے صاحب جائیں گے۔ اللہ نہ کرے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے کہ جہنم میں، اور ایک طویل عرصے تک وہاں کا عذاب جب تک اللہ چاہے گا بھگتے گا۔ اس لیے نبی کریم نے فرمایا کہ دنیا میں اپنا حساب و کتاب پورا کر لو، کیونکہ بروز قیامت نہ دراہیم ہوں گے نہ دنانیر ہوں گے، وہاں پیسہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے دنیا کے اندر اپنا حق ہمیں ادا کر لینا چاہیے اور اس کا کفارہ دے دینا چاہیے۔ حق العبد کا عرض کر رہا تھا، تو سب سے پہلے دیکھیں اس کی معرفت حاصل کریں۔ شوہر حضرات دیکھیں، ایسا تو نہیں کہ آپ بیوی کے حق میں کوتاہی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ یہاں تو آپ غصیلی نگاہوں سے بیوی کو خاموش کروا سکتے ہیں، ہاتھ مار سکتے ہیں، تھپڑ مار سکتے ہیں، گالی بک سکتے ہیں، لیکن میدان محشر میں اللہ تعالیٰ بیوی کو اور آپ کو کھڑا کرے گا اور حق دلوائے گا۔ ایسی جو ازواج، جو ہماری بہنیں ہیں، شوہر کے سینوں پہ چڑھ کے گفتگو کرتی ہیں، گالیاں تک بکتی ہیں، تھپڑ تک مارتی ہیں، لاؤڈلی چیختی چلاتی ہیں اپنے بچوں کے سامنے، پورے محلے والوں یا رشتہ داروں کے سامنے، شوہر کی عزت اتار کے ہاتھ پہ رکھتی ہیں۔ تیار رہیے، آپ کی یہ ماشاءاللہ جو تیزی ہے، ماشاءاللہ تنزیہ کہا ہے یہ میں نے، جو آپ کی تیزی ہے یہ بروز قیامت ہو سکتا ہے آپ کے لیے بہت سخت رسوائی کا سبب بن جائے۔ ایسی باتیں سن کے ہماری بہنیں بعض اوقات غصے ہو جاتی ہیں، میری بہن آپ مجھ سے غصے ہوں گے، کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کا، میرا بال بھی خراب نہیں ہوگا، ہزاروں لوگ پسند کرتے ہیں، تعریفیں کرتے ہیں، ہزاروں لوگ برا بھلا بھی کہتے ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم نے تو شریعت کا پیغام پہنچانا ہے۔ لیکن یہ ایسا نہ کریں، آپ کے لیے بہت خطرناک صورتحال ہے۔ ایسی وہ افسر جو اپنے ماتحت کے حق میں کوتاہی کر رہے ہیں، تیار رہیں، آپ کا امپلائی کھڑا کیا جائے گا، آپ کو کھڑا کیا جائے گا، حساب کتاب ہوگا۔ ایسے پڑوسی کے ساتھ، اور جو افسر کے ساتھ چیٹنگ کر رہے ہیں، اپنے باس کے ساتھ چیٹنگ کر رہے ہیں، آپ کو بھی کھڑا کیا جائے گا اور افسر کا حق آپ کو دلوایا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے پہلے یہ پہچانیں کہ ہم حق کیا کس کے کیا حق ہیں، پھر احتساب کریں کہ میں نے کس کس مقام پر کس کا حق کھایا ہوا ہے، مالی لحاظ سے، دیگر اعتبار سے۔ اس کے بعد پھر اس کا تدارک کی باری آتی ہے کہ حقدار کو اس کا حق دنیا میں ادا کرنے کی کوشش کریں اور یا پھر معاف کروائیں، ورنہ میدان معاشر کے لیے تیار ہو جائیں۔ وہاں کی عدالت جو ہے وہ یہاں کے کوئی کورٹ نہیں ہے کہ آپ اوپر نیچے کر کے کوئی اچھا وکیل کر کے بچ جائیں۔ وہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست حساب و کتاب لے گا، اور اس سے ذرہ برابر چیز بھی مخفی نہیں ہوگی، اور وہاں
کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی، اس لیے مجھے بھی ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خدا نخواستہ کسی کے حق میں کوتاہی ہو تو بغیر شرم و جھجک کے فوراً مجھے اس سے معافی مانگنے، حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے لیے بھی دعا گو ہوں۔